بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا نُحَرِّمُ نَبِيذَ التَّمَرِ، اسی طرح ہم نبیذ تمر کو حرام نہیں کہتے۔ ہم نبیذ تمر کو حرام نہیں کہتے۔ تمر آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ کھوپرے کو بولتے ہیں۔ اچھا، کھجور کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبیذ تمر کو ہم حرام نہیں کہتے۔ وَهُوَ، نبیذ تمر کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ أَن يُنبَذَ تَمَرٌ أَوْ زَبِيبٌ فِي الْمَاءِ، وہ یہ کہ کھجور، چھوارا وغیرہ یا اسی طرح انگور سے مراد جو ہے اپنا کشمش، منقع وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو انگور، اصل انگور مراد نہیں ہے، خشک جیسے نیچے لکھا ہے، مطلب یہ کہ منقع اور کشمش وغیرہ مراد ہے۔ منقع کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ؟ تو نہیں پتہ، بڑی کشمش کو منقع کہتے ہیں۔ انگور ایک چھوٹے آتے ہیں ایک بڑے آتے ہیں۔ چھوٹا انگور خشک ہوتا ہے وہ کشمش کہلاتا ہے، بڑا انگور خشک ہوتا ہے تو وہ منقع کہلاتی ہے، جس کے اندر بیج بھی موٹا ہوتا ہے۔ فی الماء، پانی کے اندر ڈال دیا جائے، فیجعل فی اناء من الخزف فیحدث فیہ لذع کما فی الفقاع، کہ پانی کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر یہ پانی جو ہے اس کو کسی مٹی کے برتن میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اس کے اندر تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، کما فی الفقاع، جیسا کہ جو کی شراب ہوتی ہے، جیسا کہ جو کی شراب ہوتی ہے، تو اس کے اندر جیسے تیزی، اس طرح تھوڑی سی ہلکی سی تیزی پیدا ہو جائے، ہلکی سی تیزی، زیادہ نہیں۔ كأنه نهي عن ذلك في بدء الاسلام، اس لیے کہ اصل میں نبیذ سے شروع اسلام میں یعنی ابتدا اسلام میں منع کیا گیا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ لما كانت الجرار اواني الخمور، اس لیے کہ جو یہ مٹی کے مٹکے وغیرہ ہوا کرتے تھے یہ شراب کے برتن ہوتے تھے۔ یہ جو مٹی کے برتن تھے اور یہ جو مٹکے وغیرہ تھے، یہ آج کل بھی جیسے ہوتے ہیں یہ گھڑے مٹکے جنہیں کہتے ہیں، یہ شراب کے برتن شمار ہوتے تھے، یعنی شراب کے برتن ہی کہلاتے تھے اور کسی کام کے لیے نہیں، یہ شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو جب شراب کی حرمت کی گئی، ممانعت کی گئی، تو نبیذ سے بھی منع کر دیا گیا تاکہ شراب کے برتن جب استعمال نہ ہوں تو اس صورت میں شراب کی طلب اور چاہت بھی نہ ہو۔ لہذا شراب سے جب مکمل طور سے نفرت پیدا ہو گئی، اس کے بعد پھر نبیذ کو جائز قرار دیا گیا اور نبیذ کو حلال کر دیا گیا، کیونکہ نبیذ جو ہے وہ شراب نہیں ہوتی۔ نبیذ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے یہ چھوارے یا کھجور ہے یا اسی طرح کشمش، منقع وغیرہ ہے، ان کو ڈال دیا جائے 12 گھنٹے، یا یعنی اصل میں سردی اور گرمی کے وقت کے اوقات کے لحاظ سے اس کو کیا جاتا ہے، تو 12 گھنٹے 13 گھنٹے اس کو چھوڑ دیا جائے اس کے اندر تو تھوڑا اثر پیدا ہو جائے، بعض اوقات 1 دن تک بھی، لیکن صرف ہلکی پھلکی سی تیزی پیدا ہو جائے، یہ طاقت کے لیے اور انسانی یعنی طب کے لحاظ سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ پہلے منع کیوں کیا گیا تھا؟ پہلے منع اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ شراب سے مکمل طور سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اس کا پینا بھی جائز ہے اور اس سے وضو کرنا بھی احناف کے نزدیک نبیذ تمر سے وضو کرنا بھی جائز ہے۔
ثم نسخا، تو پہلے نہیں وارد ہوئی تھی اس کی اور پھر وہ نہیں کیا کر دی گئی؟ منسوخ کر دی گئی. فعدم تحریمہ من قواعد اہل السنت، لہذا نبیذ تمر نبیذ کی جو عدم حرمت ہے یہ اہل سنت والجماعت کی خاص علامات میں سے ہے. نبیذ تمر کی عدم حرمت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے خاص علامات میں سے ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کو دیگر لوگوں سے ممتاز کرتی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے نبیذ کے پینے کے متعلق. تو چاروں ائمہ اس کے جواز کے قائل ہیں اور نبیذ تمر حلال ہے سب کے نزدیک. اب یہ ہے کہ آیا اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو اور یعنی پانی کے وضو کرنے کے لیے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، البتہ نبیذ موجود ہو، تو وہ نبیذ سے وضو کرے گا یا پھر تیمم؟ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی وہ وضو کرے گا نبیذ سے یا پھر تیمم کرے گا. تو بعض اگرچہ احناف کا قول یہ ہے کہ یعنی احناف کی روایت یہ بھی ہے کہ نبیذ سے وضو کرے گا، جائز ہے وضو، نبیذ سے وضو جائز ہو جائے گا، کیونکہ پانی کی اپنی صفت سیلان بھی باقی ہوتی ہے اور رنگ بھی اس کا نہیں بدلا ہوا ہوتا. تو لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لے اور اس کے بعد نبیذ سے وضو بھی کر لے. تیمم کر لے اور اس کے بعد نبیذ سے وضو بھی کر لے اگر مطلق پانی نہ ہو، یعنی ماء مطلق اگر نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر تیمم کر لے اور اس کے بعد نبیذ سے وضو بھی کر لے. آگے بات سمجھ میں؟ خلافا للروافض، فرمایا روافض کا اس کے اندر اختلاف ہے. وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَدَّ وَصَارَ مُسْكِرًا، فرمایا کہ یہ اس کے برخلاف ہے، یعنی یہ نبیذ جو ہے یہ وہ ہے کہ جس کے اندر شدت اور سکر پیدا نہ ہو جائے، شدت اور سکر پیدا نہ ہو جائے، یعنی صرف ہلکی سی تیزی ہو. شدت اور سکر پیدا یعنی جوش اور سکر، نشہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ جوش یا نشہ پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ جائز ہے، یہ پھر تو یہ شراب کی ایک قسم بن جائے گی، پھر یہ جائز نہیں ہے. فَإِنَّ الْقَوْلَ بِحُرْمَةٍ قَلِيلَةٍ وَكَثِيرَةٍ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، فرمایا کہ یہ جو قلیل اور کثیر کی جو حرمت کے جو بات ہے کہ کم پینا جائز ہے، زیادہ پینا حرام ہے وغیرہ وغیرہ، فرمایا کہ مما ذهب الیہ کثیر من اہل سنت کے جس میں سے اکثر اہل سنت جو ہے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نبیذ چونکہ جس کے اندر ہلکی سی صرف تیزی ہو وہ تو جائز ہے، یعنی اور جس کے اندر شدت یا سکر پیدا ہو جائے تو وہ ناجائز ہے، وہ اس کا نہ قلیل جائز ہے نہ کثیر. ہاں جس کے اندر شدت تھوڑی سی پیدا ہو جائے اور سکر پیدا ہو جائے تو فرماتے کہ یہ جو قلیل اور کثیر کی حرمت والی بات ہے یہ اس صورت کے اندر ہے جب کہ اس کے اندر تھوڑا سا سکر پیدا ہو جائے، کہ اگر ایک آدھ گھونٹ پیے، یہ پھر اصل شراب کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ دیگر شرابیں جو ہوتی ہیں ان کے متعلق یہ مسئلہ ہوتا ہے. جیسے جو گندم وغیرہ سے بنائی گئی شراب ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے شاید پڑھ لیا ہوگا کہ یعنی اتنی جو شراب اصل جو خمر کہلاتی ہے یعنی انگور کی شراب، اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے بنائی گئی شراب ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کم پی گئی، اتنی پی گئی کہ جو جس سے نشہ پیدا نہ ہوا ہو تو اس میں جواز ہے اس کے اندر، لیکن یعنی اس پہ حد جاری نہیں ہوگی،
شراب کی جو حد ہے وہ کوڑوں کی سزا وہ جاری نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر اتنی پی لی کہ اس پہ نشہ پیدا ہو گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس پر جو ہے حد جاری ہوگی. بہرحال یہ مسئلہ ایک الگ ہے، نبیذ سے متعلق یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ جو فرماتے ہیں یعنی شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو جب شدت پیدا ہو جائے اور سکر پیدا ہو جائے پھر جو آگے حرمت قلیلہ اور کثیرہ کا جو بحث ہے وہ اس کے اندر ہے جس میں شدت اور سکر پیدا ہو جائے. جس کے اندر صرف ہلکی سی تیزی پیدا ہو یعنی وہ نبیذ جو ہو، نبیذ کے اندر یہ اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا. اس فقہی مسئلے کو شارح نے اسی لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اس کے اندر روافظ کا کیا ہے؟ اختلاف ہے، اسی لیے اہل سنت والجماعت کی خاص علامت ہے اور اس کو بیان کیا ہے. ہمارے نزدیک نبیذ تمر جہاں سے وضو بھی جائز ہے اور پینا تو جائز ہے ہی. آگے وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ، اور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ولی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی انبیاء کرام کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ ولی کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. بہرحال لأن الانبیاء کیوں نہیں پہنچ سکتا، ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو انبیاء کے درجے تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ لأن الانبیاء معصومون مامونون عن خوف الخاتمة مکرمون بالوحی ومشاہدۃ الملک مامورون بتبلیغ الاحکام وارشاد الانام بعد الاتصاف بکمالات الاولیاء. فرماتے ہیں اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہے اور خاتمہ بالشر کے خوف سے مامون ہے. خاتمہ بالشر کے خوف سے، خاتمے کے خوف سے مامون ہے مطلب یہ کہ اس بات سے بھی مامون ہے کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ بالخیر کرنا ہے جبھی ان کو اس منصب پر فائز کیا ہے. مکرمون بالوحی، ان کو وحی کے ساتھ، ان وحی کے ذریعے سے ان کو عزت بخشی گئی ہے، وحی کے ذریعے سے ان کو عزت بخشی گئی ہے اور فرشتے کا مشاہدہ کرایا گیا ہے ان کو، یعنی فرشتہ ان کو نظر آتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا. مامورون بتبلیغ الاحکام و ارشاد الانام، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ اور امت اور انسانیت کی رہنمائی پر مامور کیے گئے ہیں. ان کو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کا یعنی احکام پہنچانے کا اور انسانیت کی رہنمائی کا حکم دیا گیا ہے. بعد الاتصاف بکمالات الاولیاء، یہ ساری چیزیں تو اولیاء کے جو کمالات ہیں ان سے متصف ہونے کے بعد اوپر کے کمالات ہیں. یہ ساری چیزیں تو اولیاء کے کمالات سے متصف ہونے کے بعد یہ تو اور اس کے بعد یعنی اور اوپر کے کمالات ہیں. تو جب یہ اور اوپر کے کمالات ہیں تو پھر بتائیں کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ولی معصوم نہیں ہے، خوف فتنے سے خوف خاتمہ سے معمون نہیں ہے، وحی کے ذریعے سے اس کو فرشتہ اس کو نظر نہیں آتا. تو اس وجہ سے یہاں تک کی تو باتیں ایسی ہیں کہ جو ولی میں نہیں پائی جا سکتی تو نہیں پائی جاتی. تو بہرحال انبیاء کرام کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی انبیاء کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. فما نقل عن بعض الکرامیۃ من جواز کون الولی افضل من النبی کفر وضلال. فرمایا کہ بعض کرامیہ سے جو یہ بات منقول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی جو ہے نبی سے افضل ہو سکتا ہے. بعض کرامیہ جو یہ کہتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے، فرمایا کہ یہ عقیدہ کفر ہے اور گمراہی ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفر ہے اور گمراہی ہے.
کوئی ولی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ فرماتے نعم قد یقع تردد فی ان مرتبۃ النبوۃ افضل ام مرتبۃ الولایۃ بعد القطع بان النبی متصف بالمرتبتین وانہ افضل من الولی الذی لیس بنبی۔ ہمیں کہا کبھی کبھی اس بات میں تھوڑا تردد واقع ہوتا ہے کہ مرتبہ نبوت افضل ہے یا مرتبہ ولایت۔ کبھی کبھی اس بات میں تھوڑا تردد واقع ہوتا ہے کہ مرتبہ نبوت افضل ہے یا مرتبہ ولایت افضل ہے۔ تو فرماتے ہیں لیکن یہ بات بھی قطعی طور پر معلوم ہے، اگر اس بارے میں کسی کو تردد ہو، کسی کو شک ہو کہ کون سا مرتبہ افضل ہے، تو وہ اس بات کو بھی دیکھ لے کہ یہ بات بھی تو قطعی طور پر پتہ ہے کہ نبی دونوں یعنی ولایت اور نبوت دونوں مرتبوں سے متصف ہوتا ہے، ولی صرف ایک ہی درجے سے متصف ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ نبی پھر بھی کیا ہوا؟ ولی سے افضل ہوا۔ یعنی وہ ولی جو نبی ہے وہ افضل ہے اس ولی سے جو کہ نبی نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَصِلُ الْعَبْدُ مَا دَامَ عَاقِلًا بَالِغًا إِلَى حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، کہ بندہ جب تک عاقل ہے بالغ ہے، بندہ جب تک عاقل ہے بالغ ہے اور ہوش و حواس اس کے بالکل درست ہے، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، فرمایا کہ اس وقت تک وہ ایسے درجے کو نہیں پہنچ سکتا کہ اس سے امر و نہی ساقط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ چیزوں سے ساقط ہو جائے، ایسے درجے تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات سمجھ میں؟ اصل میں اچھا کیوں؟ فرماتے لعموم الخطابات الواردۃ فی التکالیف و اجماع المجتہدین علی ذالک، کیونکہ عموم خطابات یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو خطاب کیے ہیں مکلف کو وہ بالکل عام ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے یا کوئی یعنی عام ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ عام ہے تو جب تک بندہ اس کا اہل ہے اس وقت تک وہ امر اور نہیں اس سے ساقط نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ کہ جب تک وہ عاقل ہے بالغ ہے، عاقل کے اندر سب آگے جو نہ مجنون ہو نہ پاگل ہو، کوئی بھی نہ عاقل، اور بالغ کے اندر یعنی بچے سے اوپر کا آ گیا نابالغ نہ ہو، تو فرمایا جب تک عاقل ہے اور بالغ ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی اس سے ساقط نہیں ہو سکتے، وہ ان کا مکلف ہے، چھوڑے گا تو گناہ گار ہو۔ وَإِجْمَاعِ الْمُجْتَہِدِينَ عَلَى ذَلِكَ، اور اسی بات پر مجتہدین کا بھی اجماع ہے کہ جب تک بندہ عاقل اور بالغ ہے اس سے امر و نہی ساقط نہیں ہو سکتے۔ ہاں وَذَهَبَ بَعْضُ الْأَبَاحِيِّينَ إِلَىٰ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بَلَغَ غَايَةَ الْمَحَبَّةِ وَصِفَاءِ قَلْبِهِ واختار الایمان علی الکفر من غیر نفاق سقط عنه الامر والنہی ولا يدخله اللہ النار بارتکاب الکبائر۔ فرماتے ہیں کہ اباحیین، بعض اباحیین ایک فرقہ ہے اباحیین، وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب ان یعنی محبت اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں یوں کہتے ہیں کہ غرق ہو جائے، بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں غرق ہو جائے اور اس کا قلب بالکل صاف ہو جائے، اس کے قلب میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا کوئی نام و نشان نہ ہو اور دنیا کی کوئی محبت نہ ہو، صرف اللہ ہی کی محبت ہو، اور وہ ایمان کو کفر پر اختیار کرے، کچھ بھی ہو جائے کفر پر راضی نہ ہو،
من غیر نفاق، یعنی ایمان کو کفر پر اختیار کر رہا ہے بغیر منافقت کے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس سے امر اور نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اس سے ساقط ہو جاتے ہیں. اب اس کے اوپر کسی عبادت کا کرنا یا جو ہے کوئی حکم نہ کرنا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ اباحیین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں بھی داخل نہیں کریں گے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے. یعنی اگر وہ اب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے. اور بعض کیا کہتے ہیں وَبَعْضُمْ إِلَىٰ أَن تَسْقُطُ عَنْهُ الْعِبَادَاتُ الظَّاهِرَةُ وَتَكُونُ عِبَادَتُهُ التَّفَكُّرُ. بعض اباحیین کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے ظاہر عبادت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اس طرح کی جو ظاہر عبادت ہے وہ اس سے ساقط ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے اس کی عبادت پھر صرف کیا ہوتی ہے التفکر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق سوچتا رہے اور بس اس کا ذہن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لگا رہے، یہ اس کی اصل عبادت رہ جاتی ہے. فرماتے ہیں وَهَذَا كُفْرٌ وَضَلَالٌ، فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ بھی کفر ہے اور گمراہی ہے. کیوں؟ فَإِنَّ أَكْمَلَ النَّاسِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْإِيمَانِ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ خصوصاً حبیب اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم مع ان التکالیف فی حقہم اتم و اکمل. فرمایا کہ اس لیے یہ گمراہی اور کفر ہے کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں. باوجود یہ کہ انبیاء کرام کے حق میں جن چیزوں کا مکلف انسانوں کو بنایا جاتا ہے، انبیاء کرام کو ان کا جو ہے مکلف کامل اور مکمل طور سے بنایا جاتا ہے. یعنی انبیاء کرام تو بہت زیادہ جو ہے اس کے مکلف بنائے جاتے ہیں. تو یعنی جتنا کامل محبت اور ایمان میں ہے تو اس کو مکلف بھی اتنا ہی کامل بنایا جا رہا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ فرمایا کہ اگر یہی بات ہوتی تو انبیاء کرام سے ساقط ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے اوپر تو اور ذمہ داریاں بڑھ گئی، ان کے اوپر تو اور عبادت جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اباحیین کی یہ بات بالکل غلط ہے. وہ جس کو دلیل بناتے ہیں فرماتے ہیں وَمَا قَوْلُ علیہ السلام اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرُّهُ ذَنْبٌ، کہ اس حدیث کو جو وہ دلیل بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا. فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ عَصَمَهُ مِنَ الذُّنُوبِ فَلَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرَهَا. فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوتا، پھر وہ گناہ نہیں کرتا، پھر وہ گناہ یعنی جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونے کے وجہ سے وہ گناہ ہی نہیں کرتا بندہ. لم یضرہ ذنب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی گناہ کرتا رہے وہ اس کو نقصان نہیں دیتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ پھر وہ شخص بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، گناہوں کا ضرر اس کو لاحق نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے. آج کل بہت سارے ایسے ڈرامے گھومتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مکہ مدینہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں، اس طرح کی بہت سی باتیں. ایک دفعہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر بتایا مکہ میں ہی کسی کے کوئی بزرگ ہے، ان کے پاس جنت سے کھانا آتا ہے اور ان سے نماز روزہ وغیرہ سب معاف کر دیا گیا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور ان سے بات کی تو پتہ چلا، اس نے کہا کہ جنت سے کھانا آتا ہے اور وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جنت سے جو کھانا آتا ہے وہ نجاست ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس لانے والا فرشتہ نہیں، شیطان ہے، اور وہ نجاست ہوتی ہے. اور یہ سوچے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی نماز وغیرہ معاف نہیں ہوئی تو پھر اور غیر نبی سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بڑا لذیذ اور بڑا مزیدار. انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریے گا، کل جب وہ کھانا آیا تو آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے گا جیسی کھانا آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب کھانا آیا، جیسے ہی کھانا آیا بڑا خوشنما نظر آ رہا تھا دیکھنے میں بھی. جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی تو لانے والا بھی بھاگ گیا اور وہ کھانا پخانہ بن کر گر گیا ان کے سامنے، نجاست بن کر کیا ہو گیا؟ گر گیا. پھر جب اگلے دن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے جو ہے بہت بڑی گمراہی سے بچا لیا. واقعی میں ایک یعنی نجاست کھا رہا تھا اور پھر انہوں نے توبہ کر لی. لیکن آج کل بھی بہت سے ایسے ہمارے یہاں خصوصاً پاکستان کے اندر تو بہت سارے ڈرامے موجود ہیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی کرنٹ والے بابا ہیں تو کوئی جو ہے نا پتہ نہیں کسی کے سنتے ہیں کہ ماتھے پر کلمے کی پٹی چلتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے ڈرامے یہاں پر موجود ہیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جہاں پر بھی پتہ چلے ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا الى حيث يسقط عنه الامر والنهي، اس کو ذہن میں رکھیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ جس کے ایمان پختہ ہوگا، وہ اتنے ہی اللہ کے قریب ہوگا اور عبادات کرے گا اور دوسری فسق و فجور کی طرف نہیں جائے گا.